بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ اذان کے متعلق ہے۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلام، خبر دینا، یعنی لوگوں کو خبر دینا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں کو حج کے بارے میں بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ تو اذان کا اصطلاحی مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے وقت کا اعلان کرنا خاص ذکر کے ساتھ، اسے اذان کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اور اذان کب شروع ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے کے 9 مہینے کے بعد اذان کی ابتدا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے پہلے سال تقریباً آقا علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو اس کے 9 مہینے کے بعد اذان کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات کو دوہرا کہیں، ان یشفع الاذان یعنی اذان کے کلمات کو ڈبل کہیں، دو بار کہیں، ویوتر الاقامہ اور اقامت اکیری کہیں، یعنی اقامت کے جو کلمات ہیں ان کو ایک دفعہ کہنا ہے۔ اس حدیث میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام جلدی ہی قبول کر لیا تھا۔ مکہ میں جب آقا علیہ السلام نے اس دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کا نام بلال بن رباح الحبشی ہے، اور انہوں نے پھر اپنے اسلام کا اعلان بھی کر دیا، جس کی وجہ سے یہ غلام تھے تو ان کا آقا امیہ بن خلف ان کو بہت تکالیف دیا کرتا تھا۔ سخت تپتی دھوپ میں دوپہر کے وقت مکہ کی وادی بطحا میں ان کو چت لٹا دیا جاتا، اور پھر ان کے اوپر ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے، اور ان کو کہا جاتا کہ آپ اسلام سے پھر جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں اور اللہ کی توحید کو چھوڑ کے دوبارہ لات و عزیٰ کی عبادت شروع کر دیں۔ لیکن یہ تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے اور ان کی زبان سے یہی الفاظ جاری ہوتے احد احد کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اور پھر ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت بلال کو اس قدر سزا دی جا رہی ہے تو انہوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کرنے والے ہمارے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو دونوں کو انہوں نے سیدنا کہا کہ ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہمارے سردار نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد رسول میں ان کو مؤذن مقرر کر دیا اور فرمایا کہ بلال آپ اذان دیا کریں۔ اور پھر یہ اذان دیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں 2 مؤذن ہوتے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم اور پھر حضرت بلال، یہ دونوں مل کر اذان دیا کرتے تھے اور ان کی باریاں لگ جایا کرتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی اور شام کی طرف چلے گئے جہاد کی غرض سے، اور پھر شام میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں سنۃ 20 من الہجرہ، ہجرت کے 20ویں سال یہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن رباح جو کہ مؤذن رسول تھے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ اذان کے کلمات کو ڈبل کہیں، یعنی 2 دفعہ دہرائیں، اور
اقامت کے کلمات کو ایک دفعہ کہنا ہے۔ اذان کے کلمات میں تمام کلمات کو دو دفعہ، لیکن صرف آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو ایک دفعہ کہنا ہے، اور اقامت کے تمام کلمات کو ایک دفعہ کہنا ہے سوائے قد قامت الصلاۃ، اس کو 2 دفعہ کہنا ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں یہ ثابت ہے اور ملتا ہے کہ اقامت کا یہ الفاظ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ 2 دفعہ کہے جاتے تھے اور باقی کلمات ایک دفعہ کہے جاتے تھے۔ اور اس میں حکمت بھی یہ ہے کہ اذان چونکہ دور والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے تو ان کو 2 دفعہ کہہ کے کہ تاکہ دور سے دور تک آواز پہنچ جائے اور لوگ سن لیں، اور اقامت چونکہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو جماعت کی خبر دینی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے کلمات کو ایک دفعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اقامت کے کلمات کو ایک دفعہ سوائے قد قامت الصلاۃ کے ایک دفعہ کہیں، قد قامت الصلاۃ کو 2 دفعہ کہنا ہے، اور اذان کے کلمات کو 2 دفعہ کہیں سوائے لا الہ الا اللہ جو آخر میں کہا جاتا ہے اس کو 1 دفعہ کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔